بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی سیاست بڑی دلچسپ ہوتی ہے ہمیشہ، اور اکثر وہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ دیکھنے میں کچھ ہوتی ہے اندر کچھ اور ہوتی ہے، تو اس پر تو میں بات کرتی ہوں، لیکن میں ایک چیز کی ضرور تھوڑی سی اور پریڈکشن لے لوں سامیہ سے۔ سامیہ، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کا کچھ ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے مارچ کے بعد، اور شاید کوئی ڈیل کی صورت میں، ویسے تو ہمارے یہاں عمران صاحب ویسے ریلیف ملتا ہی میرا خیال ہے ڈیل کی صورت میں ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہوتی ریلیف ملنے کی۔ لیکن سامیہ، کیا یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ملک میں ہی رہیں گے یا پھر وہ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں؟ اچھا، 2024 میں تو میں بہت ان کو نہ لائم لائٹ میں دیکھتی ہوں، اسی طرح شاید آپ کو بولنا پڑے بانی پی ٹی آئی یا قاسم کے فادر جو ہے، تھوڑا سا ابھی 2024 میں یہ چیزیں رہیں گی ان کے لیے، لیکن اس ملک میں جو کچھ لوگوں کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے نا، وہ آپ سن کے حیران ہوں گی۔ آپ دیکھیں ہر دور میں، جو میں نام آپ کو بتاؤں گی، ہر دور میں وہ کسی نہ کسی شکل میں امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، پھر اس میں عمران خان بھی شامل ہیں، پھر اس میں شہباز شریف بھی شامل ہیں۔ تو عمران خان صاحب جتنے بھی ٹوسٹ یو ٹرن لیے انہوں نے، پھر بھی وہ اپنی جو ہے فالوورز میں پاپولر ہی رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے۔ میں تو ان کے بارے میں ایک لائن یہ میں بہت پرانی بولتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیاست راس آئے گی، شادی راس نہیں آئے گی۔ تو وہ یہ ان کے بارے میں ہمیشہ یہ ایک لائن بولا کرتی ہوں، بڑی پرانی لائن ہے یہ میری ان کے بارے میں۔ نہیں، ملک میں رہیں گے یا ملک سے باہر چلے جائیں گے، جو میرا سوال تھا؟ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سمینا جی، کیونکہ ابھی جو ہے نا ڈیل ہی بنے گی، وہ تو ڈیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اگر خان صاحب جی کنٹینیو کر لی۔ مطلب ابھی میں کہوں کہ خان صاحب جس طرح ایک مزاج کے وہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمپرومائزنگ سچویشن ہی بنے گی۔ ٹھیک ہے، اوکے، چلیے اب آ جاتے ہیں ذرا پیپلز پارٹی کے اوپر بھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو وفاق میں کہیں لائم لائٹ میں نظر آ رہی ہے، یا ابھی فی الحال کوئی چانس نہیں کہ پیپلز پارٹی سے کوئی وزیر اعظم بنے، چاہے وہ بلاول ہوں یا زرداری صاحب ہوں؟ اچھا سمینا جی، یہاں پہلے میں ایک چھوٹی سی تعریف کر دوں کہ جو ماشاءاللہ بلاول صاحب کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے، وہ ان کے فادر ہیں یا کوئی اور ہے، ہیڈس آف ہے ان کو نا، کیونکہ ان کا ستارہ ایسا ہے بلاول صاحب کا، یا یہ بہت زیادہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں یا یہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان میں بیلنس رکھ کے اس طرح کا جتنا وہ لاجیکل بولتے ہیں، وہ مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پرانے پولیٹیشین بھی اس طرح وضاحت نہیں دے پاتے اپنے منشور کی جو ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی، ان کے جو زرداری صاحب کا ستارہ چائنیز جو ہے بڑا خطرناک ہے، اور وہ آپ نے ایک چائنیز ایسٹرولوجی کو بھی کبھی ریڈ کیا ہو تو منکی ہے۔ تو جو ان کو میں کہتی ہوں کچھ سیاست کرنا وہ زرداری صاحب کا آرٹ ہے، فن ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ کوئی وفاق میں میجر اس میں آتے ہیں، وہ نہیں سمجھ میں آتا، ہوگا الائنسز کے ساتھ ہی سارا کچھ جو ہے۔ ہاں، صدر کی سیٹ میں بہت امکان اس کا پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو سندھ میں حکومت بنائے گی پیپلز پارٹی یا سندھ بھی ہاتھ سے جائے گا؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے عمران پہلی بار الیکشن سے آؤٹ ہوئے تھے نا، اس وقت کی میں نے پیش گوئی کی تھی کہ ابھی 10 سال لگیں گے انہیں واپس کم بیک کرنے میں، جب ان کا وہ اقتدار ختم ہوا تھا بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد۔ اب تو یہ چھائے رہیں گے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ پاورفل ہوتے جائیں گے پیپلز پارٹی والے۔ رائٹ، لیکن چودھری صاحب کو میں یہاں پہ ذرا شامل کرتی ہوں، پیپلز پارٹی پہ ان کا تبصرہ مجھے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ چودھری صاحب، زرداری صاحب، ایک منٹ صرف آپ زرداری صاحب کا پہلے چونکہ وہ کنٹینیوس میں تھا، اس لیے میں ان سے صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ والا جو الیکشن ہے اس میں بھی سندھ تو ہے، لیکن وفاق میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ حصہ مل سکتا ہے پیپلز پارٹی کو، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اگلا جو الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ وفاق کی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اپنا ڈیفینیٹلی وہ آئی تھنک جو پیپلز پارٹی ہے وفاق میں جو حکومت بنے گی وہ الائنس کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کا اس میں بڑا میجر رول ہوگا۔ دیکھیے جو بلوچستان میں معاملات چلے ہیں پچھلے دنوں میں،
اور سندھ میں تو وہ بالکل ہیں ہی. آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم کے 2 بڑے ذہین لوگ شامل ہوئے ہیں زرداری صاحب نے. رضا ہارون جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ان لوگوں میں سے تھے جو سنجیدہ سوچ کے حامل شخص ہیں اور وہ بڑے ہی ڈائنامک آدمی ہیں ایم کیو شہری علاقوں میں. اسی طرح انیس ایڈوکیٹ صاحب کو شامل کیا ہے. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے پتے بہت اچھی طرح سے کھیل رہے ہیں. بلاول صاحب کی گرومنگ جو ہے اس کو وہ ان کو اب یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ان حالات میں سیاست کیسے کی جاتی ہے. رات کو بھی صادق سنجرانی کو جو انہوں نے بلوچستان میں کارروائی کرنے کے بعد صادق سنجرانی سے جو شادی پہ ان کا مکالمہ تھا وہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ چاہے ہم کمزور بھی ہوں بادشاہی ہماری رہتی ہے. تو ہی نوز کہ خود کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے. سیاسی جو اپنا منظرنامہ ہے اس میں زرداری صاحب کو یہ آرٹ آتا ہے کہ خود کو کیسے ریلیونٹ رکھیں. تو جو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ بنے گی یہی سوال لے جاتے ہیں سامیہ کی طرف جو وزیر اعظم بننے کا چانس کم ہے اس میں زرداری صاحب کا کافی ہاتھ ہوگا. ٹھیک سامیہ یہ مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو آئندہ الیکشن کی صورت میں؟ بالکل کولیجنز کرنے پڑیں گے, الائنسز کرنے پڑیں گے, لیکن مجھے پتہ نہیں, جیسے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا. مجھے اب پاکستان میں سیاسی استحکام بھی اور رب نے چاہا معاشی استحکام بھی نظر آتا ہے اس ملک میں. میں نے کہا نا کہ اور اس کی میرے پاس ریزن موجود ہے. 2020 کے اینڈ پہ میں نے پیش گوئی کی تھی کہ دنیا کی ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے. جب میں نے کرونا پریڈکٹ کیا تھا, میں آج بھی کہتی ہوں کرونا وبا نہیں تھی, کرونا مین میڈ وار تھی, کیونکہ آہستہ آہستہ 3rd ورلڈ وار کی طرف دنیا نے جانا ہے. اور یہ خطہ کیونکہ امپورٹنٹ ہو جائے گا سمینہ, جس کی وجہ سے کبھی ہم نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہتے ہیں, کبھی ہم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں, تو لاڈلا یہ ملک بنے گا انشاءاللہ, جس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ سپر پاورز جو ہیں ہمارا سروائیول ہم سے زیادہ ان کی مجبوری بن جائے گا. اچھا تو اس ملک میں روزگار بھی آئے گا, سیاسی اور معاشی سٹیبلٹی بھی آئے گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو سامیہ صاحب. لیکن آپ نے 3rd ورلڈ وار کی بات کی, تو غزہ اور فلسطین کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ 2024 میں بھی خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر کے جو مجاہدین ہیں ان کی مشکلات کم ہوں گی کہ نہیں؟ جی دیکھیں عمران, یہاں پہ یہ تھوڑی سی ٹریجک نیوز اس طرح ہے کہ یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف سے 3rd ورلڈ وار کی جھڑپیں سٹارٹ ہو جائیں گی. اب یہ رکیں گی نہیں عمران. اور جو ہے ہوگا کیا کہ ابھی 26-27 تو ذرا زمین پہ اسی طرح جھڑپوں کی شکل میں رہے گا. 27 اور 28 سے باقاعدہ دنیا 3rd ورلڈ وار زون میں چلی جائے گی. اسی لیے میں تو بار بار کہتی ہوں کہ اپنے قبلے درست کر لیں کہ جو ہے پتہ نہیں کس وقت بستر ریپ اپ ہو جائے. لیکن ہاں اس ملک کا یہ ہے کہ یہ ملک اتنی سختی بھگت چکا ہے کہ یہ خطہ امپورٹنٹ ہو جائے گا. یہ وہ خطہ ہے, آپ کبھی جب آپ قرآن پاک کو پڑھیے یا نعمت شاہ ولی کی پیش گوئیاں سنیے, اب وہ ٹائم شروع ہوا ہے کہ جہاں پہ شاید اس ملک سے بہت کام لیا جائے. تو کیا پھر ہم کسی نئی پراکسی وار کا حصہ تو نہیں بنیں گے یا اپنے ملک کی سوچیں گے؟ نہیں, دیکھیں ملک تو اللہ کے فضل سے سیف اور سیکیور ہونے جا رہا ہے, اور اگر ہم کام آتے ہیں دنیا کے تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے عمران صاحب, لیکن پاکستان بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا ان 2 سالوں میں. ٹھیک, اچھا یہ بتائیے, جو آپ نے یہ تو بات کی کہ سٹیبلٹی آ رہی ہے, چیزیں سیاست کے حوالے سے ہم نے کافی کچھ پوچھا, اور جو مختلف شعبہ جات ہیں اس میں پاکستان کہیں رائز کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو, معیشت میں, کھیلوں میں, فن میں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے سمینہ, اور بڑی گرپ ہے ماشاءاللہ. میرے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ ہم یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ کون سے شعبے جو ہیں. آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ آئی ٹی سب سے زیادہ ترقی کرے گی. آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہو گئے, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے, کیونکہ یہ آئی ٹی کا شعبہ اب اس سال مرکری رول کرنے جا رہا ہے, اور مرکری ان سارے شعبوں کو کمانڈ کرتا ہے. اس کے بعد دوسری انڈسٹری جو گرو کرے گی, فیشن انڈسٹری, جو کپڑوں کے بزنس میں ہیں, جو خوبصورتیوں کے بزنس میں ہیں,
तीसरा, गवर्नमेंट अब सेंसिबल होना सीख जाएगी, गवर्नमेंट सेंसिबल डिसीजन लेगी। और एक आखिरी चीज, सियासतदानों की जो स्क्रूटनी होने जा रही है ना, ये पाकिस्तान के फायदे में बहुत होने जा रही है चीज। ये जो स्क्रूटनी होगी, जो फिल्टर होंगी चीजें, यहाँ से जो जैसे एक अच्छे अच्छे बटनों से कमीज सजा ली जाती है ना, कुछ इस तरह की चीजें आप देखोगे जिनकी वजह से स्टेबल जोन शुरू हो जाएगा। इस पे तो मुझे अल्लाह पाक मेरे एक एक बात सुन लें कि ये जरूर है कि ये स्टेबिलिटी अब जरूर आएगी इंशाल्लाह। और एक चीज और पीसीबी को कहना चाहूंगी कि अगर 1.5 साल हमने ईमानदारी के साथ अपनी क्रिकेट पे काम कर लिया, 1.5 साल, तो 2025 से क्रिकेट वो मार के मारेगी जो 92 का जैसे मार के मारे थे। क्या बात है। अगर 1.5 साल हमने और इन पे ईमानदारी से काम कर लिया। वही अगेन बेसिक फिर बात वही है कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तो हर शोबे में उसके असरात हमें इंशाल्लाह नजर आएंगे।